چیز مجھے بتا دیں، آپ کیا اگری کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو کرے وہ کر سکتی ہے؟ سر میں ایگری کرتا ہوں اس چیز سے کہ سپریم کورٹ جو کرے وہ کر سکتی ہے اچھا رک جائیے، رک جائیے، رک جائیے، نہیں رک جائیے، میں نہیں اگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا انریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. جس قسم کے پریسیڈنٹس ولایت میں بنتے ہیں، کامن لاء جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے اس میں آئین میں اندراج ہو گیا ہے. جیسے لفظ آ گیا نا، ڈیفینڈ، پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن، پریزرو دا کانسٹیٹیوشن. تو جب یہ عدالت، اور میں خود اعتراف کرتا ہوں، اور جب تک آپ اعتراف نہیں کریں صلاح ہو ہی نہیں سکتی ہے. وہ آیا، کوئی شخص آیا، جی ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک ہے، آئین کو آپ روند لیں، آپ آئین کو بدل لیں. تو یہ اگر ہم اس پہ چلیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہر بینچ جب اس وقت میں فیصلہ کرے گی وہی لاگو ہوگا. آئین کا تو کوئی اہمیت رہی نہیں. پھر تو ججمنٹ لاء پہ ہم چلیں گے. آئین کو ایک طرف رکھ دیں، کیونکہ آج سپریم کورٹ کا موڈ یہ ہے کہ مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ صحیح ہے اور 4 ججز جو سندھ ہائی کورٹ کا ان کا غلط ہے. پھر موڈ ہوا کہ جی 200 کیس میں ویلیڈیشن اور مارشل لاء تو صحیح ہے. پھر جیلانی کیس میں نہیں آج صحیح نہیں ہے، نہیں پھر صحیح ہو گیا، اور پھر نہیں صحیح ہو گیا. میرے خیال میں اس سے زیادہ بنیادی سوال تو یہ اٹھتا ہے، آپ کیوں نہیں آپ ہمت پکڑتے ہیں اور کہیں سپریم کورٹ غلط تھی؟ کیونکہ آئین کے برعکس یا کہیے، ہمت کیجئے اور کہیے نہیں بالکل، یا آپ کہیے ہم جنگل کے بادشاہ انڈا دیں یا بچہ دیں. کیونکہ آپ، مجھے لگ رہا ہے آپ آخری بات کر رہے ہیں. نہ آپ پہلی کشتی میں جانا چاہتے ہیں، نہ دوسری کشتی میں جانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ آخری بات کر دوں جو مجھے زیب نہیں دیتی، کیونکہ میں نے ایسا حلف اٹھایا نہیں ہے. اور کہ آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں تو یہ بڑا اچھا قانون نہیں بنا ہے پارلیمان نے کہ ہم اس کو ریوزٹ کر سکیں. اگر وہ ریوزٹ نہیں ہوا ہوتا آج تک، یا وہ فرد واحد حاوی ہو گیا کانسٹیٹیوشن پہ، اس سوال کا جواب دیجئے. If I may put it this way, certain decisions of this honorable court in the past does not lead to a situation where the same mistake should be repeated again. پھر آپ ہمارے پاس کیا کر رہے ہیں؟ نہیں سر ٹھہر جائیے نا، یہ مفروضوں میں نہ جائیے. ہم دیکھیے، میں جو بات کرتا ہوں میں مفروضوں کی کم کرتا ہوں، حقیقت کی بات زیادہ کر. پچھلی تاریخ پہ ہم نے موجود تھے، ریکو ڈک کا کیس کا بتایا، ٹھیک ہے. ریکو ڈک 3 ممبر بینچ نے فیصلہ کیا تھا، ٹھیک ہے. کوئی دروازہ نہیں تھا اس کو کھولنے کا سوائے ایڈوائزری جورسڈکشن، ایک اسٹریچ جورسڈکشن آپ سمجھ لیں اس کو، وہاں استعمال کیا گیا. اس طرح کا کیس اب آپ پاکستان کی تاریخ سے شروع ہو جائیے، مولوی تمیز الدین سے شروع کریں، 200 سے شروع کریں، کس سے شروع کریں، نصرت بھٹو کی بات کریں، اور یہ ظفر علی شاہ کی بات کریں. یہ انہوں نے تو آپ کدھر ہیں، آپ تو ادھر باریکیوں میں جا رہے ہیں. انہوں نے پورے شخص کو کہہ دیا تم آئین سے جو کھلواڑ کرنا چاہو ہم آپ کو دے دیتے ہیں اختیار. یہ اختیار آپ بار بار آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تو کیا ججوں نے نہیں حلف توڑا اپنا جب انہوں نے ایسے فیصلے کیے؟ آپ کھل کے بات کیجئے نا. یہ پاکستان کی تاریخ کو آپ کے نظر انداز کر دیں. ہمارے ایک بہت فلسفائی بحث میں پڑ جاتے ہیں. ہم پاکستان کو نظر انداز نہیں کرتے، پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہمیں دیکھیے پارلیمان کی قدر کرنا چاہیے. اگر کوئی قانون، یہ میری ذاتی رائے آپ سمجھ لیں ہے، تو آپ اس کو دکھائیے یہ لوگوں کا اس میں نقصان ہے، یہ آئین کے شک کے برعکس ہے. میرے دوست نے بار بار فرما رہے ہیں آپ پروسیجرل بات ہے تو کوئی کر نہیں رہا ہے. آپ لوگ اگر آپ میرٹ سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ابھی تک اٹیک بھی نہیں سمجھ آئے کہ آپ کو پورا پسند نہیں ہے، اس کی کوئی شکیں نہیں پسند ہیں، کوئی پروسیجرل میٹرز ہیں، کچھ میٹرز ہیں جیسے کہ جو آپ 14 دن میں فیصلے کر لیں، ٹھیک ہے. اب یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے صدر، ٹھیک ہے، یہ موقف پہلے کہتے تھے کہ جی فلاں ڈاکٹرن ہے، کیس لگتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کھل کے بات کیجئے نا، یا تو برک پیچھے ہٹ جائیں. وہ کہتے تھے یہ ایک ڈاکٹرن ہے، میں صاحب کا نام نہیں لوں گا، کیس ہی نہیں لگاؤ. یہ آئین کے مطابق ہے، یہ قانون کے مطابق ہے، یہ کیا حلف کے مطابق ہے؟ جب آپ یہ ساری باتوں کو نظر انداز کر دیں گے، پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ دنیا میں ہمارا جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ کرتی ہیں، سروے کرتی ہیں، ہمارا نمبر کدھر ہے. ہم نمبر نیچے لے جانا چاہتے ہیں کہ نہیں فرد واحد کا اختیار کم نہ ہو، اور فرد واحد نے اس ملک کی تباہی کی ہے.
मार्शल लॉ एक डिक्टेटर्स हो जाए या कोई और हो जाए, वो फ़र्द वाहिद होते हैं, वो इज्तमाही सोच वाले नहीं होते हैं। वो कहते हैं मैं खुद फैसला करूँगा, आपस में नहीं करूँगा। हम आपस में फैसले करने वाली बात है। आपको क्या फ़िक्र पड़ रही कि हम कैसे फैसला करें आपस में, हम 1 करें या 3 करें? आप 5 की बेंच सुन ले एक आइनी मसले को। एक चीफ जस्टिस गुजरे, उन्होंने कहा पहले 5 सीनियर चीफ जस्टिस जजेस सुन लें आइनी मसाइल को। ठीक है, एक इनका एक तर्ज कार है। अगर वही पार्लियामान कर दे, ओहो गुनाह हो गया। आप कर सकते हैं तो अगर 5 कर सकते हैं, फिर वो 2 भी कर सकते हैं, फिर वो 3 भी कर सकते हैं, फिर वो कह सकते हैं कि मैं जिस मर्जी जज को बिठाऊं वो भी मैं कर सकता हूं। तो देखिए, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, सदर ने ये कह दिया, अखबार की खतीम पढ़ लें, ये तो हमारी तारीख है, इसको भी मद्देनजर रखिए। और फिर आप ज़रा दलाइल दे दें कि ये पार्लियामान को आपने एकदम उस पर अटैक कर दिया कि जी उस पर उसको आप इम्प्यूट कर रहे हैं कि जी उन्होंने कोई गलत बदनीयती से। आपसे पहले चौधरी साहब ने कहा ये जी पर्सन स्पेसिफिक है, मुझे इसमें पर्सन किसी का नाम नहीं जिक्र आ रहा है, ना किसी का तस्करा है। हो सकता है आप ही कल इसका फ़ायदा उठा के हमारे सामने आ जाएं किसी केस में। तो ज़रा आप ज़रा इतना नैरो विजन ना रखिए, ज़रा पूरा ब्रॉडन विजन कर लेना। और हमें जो आइन और कानून की जो बातें करते हैं, तो हमारे सामने एक सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए, लोगों के फ़ायदे की बात है या लोगों के नुकसान की। चीफ जस्टिस के फ़ायदे को आप छोड़ दीजिए। Well, this is not about the Chief Justice. I have got no lost love for any Chief Justice. Let me put it this way. I'll draw your attention to entry 58. So, as I've understood your argument, that the Parliament is bereft of jurisdiction if it wants to legislate in the context of Article 10A या इंसाफ तक रसाई, यानी वो आम शहरी के लिए बिल्कुल ये मान नहीं कर सकती. As I have correctly understood your point? Lordship, let me first address, I will come to your Lordship's question. Lordship, I have not used a single word that there was any, or nor I have imparted any insinuation on any one parliament or anything else. Your Lordship's point that what has happened in the past, in fact, our past is unfolded for us for a better future. So your Lordships are sitting as 15-member bench. Your Lordships can undo whatever the cases have been passed. What your Lordship is perhaps Excuse me, sorry, we cannot. The appeal gives us the right to do it. आप कह रहे हैं we can, अभी तो आप contradiction कर रहे हैं. No, ये आपने का पिछले judgments की बात है. मैं जो आपको submit कर रहा हूँ, वो एक मैं सिर्फ जी सर. The first time that this court upheld martial law was Doso versus State. In Asma Jilani, Doso versus State was set aside on as being not good law, as having made Pakistan a perfectly good country into a laughing stock. Now the question is, when the court did that in Asma Jilani, was the court hearing an appeal against Doso versus State? Lordship, I didn't get your question. Maybe if you put your speaker on. Speaker is on. My question to you is that the first time that this court upheld martial law was Doso versus State. In Asma Jilani, that judgment was declared not to be correct law. When deciding Asma Jilani case, was this court hearing an appeal against Doso? No. No. The court, if it wants to correct its past errors, it can do so. It doesn't need to have this kind of appeal in order to be able to do so. The court should have the stature, if it wants to, if it thinks an error has been made, it can correct that error. There are many ways, because we are a common law jurisdiction. We are driven by common law, by precedent. Doso versus State, Grand Norm, Tellson's theory, that was all precedent. Asma Jilani, totally different case, said wrong, that was wrong law. In the future, the court can do that. But I think, if I may, if you permit, I would like to ask you a question on 184.3. Because you read it out to us. Now you read out the word, the court shall, if it considers. My question to you is, this consideration, is that judicial power or is that administrative power? No, that's a judicial power. That's what the argument is. Therefore, it seems to me, because you see, it's very interesting that one of our learned colleagues in a number of, well, not number, but in more than one chamber appeals,
he has made an order that the question of maintainability of a petition under Article 184(3) is adjudication. It is exercise of judicial power, and therefore the registrar can't do it. As I read section 3, it seems to me that that is what section 3 is conferring a power on the committee. Now, I read the decision of my learned and distinguished colleague to be a statement of principle. And if this principle is correct, surely it seems to me, but you can correct me if you think that I'm wrong. If this principle is correct, then issue of maintainability, whether decided by the registrar of this court or whether decided under cover of this act by a panel of judges, no matter how senior and eminent those judges, it is still exercise of administrative power. It is not adjudication, which maintainability requires because of the word considers. So would it be therefore correct to suggest that the use of this word considers, which necessarily means exercise of judicial power by the court, Section 3 is in direct conflict with this requirement of Article 184(3), and therefore, perhaps on that very short ground, is perhaps unconstitutional. Absolutely. And Your Worship, there are scores of judgments. As I said, I'm not going by the judgment that the constitutionality has to be decided by the court itself. That's the function of the court. If I may take this a little bit Learned further, Counsel. I'm sorry. No, answer the question. Please. Learned Counsel, on the same argument, the power that earlier vested in the Chief Justice to consider and pick and choose whatever petitions he wanted to place before the court, that was also unconstitutional? Your Lordship, if I am too small a fry to raise this argument, but I think I have to raise this argument that Your Lordships are proceeding on a premise that this bench or the committee of 3 judges would be able not to pick and choose. And it is, if past experiences are any learning curve for us, it will not be difficult for us to imagine even a committee where the 3 judges are on the same page, as they call it, and then still. YouTube पर Googly News देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।